السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کے خبرنامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج بدھ کا دن ہے اور 24 جمادی الاولیٰ 1446 ہجری اور 27 نومبر 2024۔ پی ٹی آئی کا احتجاج جاری ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی کربناک خبر یہ ہے، کل ایک کانسٹیبل شہید ہو گئے تھے، اور آج اس سے بھی کربناک خبر یہ ہے کہ شرپسندوں نے رینجرز پر گاڑی چڑھا دی۔ قوم کے محافظوں پر قوم نے گاڑی چڑھا دی، 3 شہید ہو گئے۔ اسلام آباد میں فوج طلب، رینجرز پولیس نے ڈی چوک بلیو ایریا خالی کرا لیا۔ گرینڈ آپریشن، مظاہرین منتشر، سینکڑوں گرفتار، بشرا اور گنڈا پور فرار۔ کے پی کے پہنچنے کی اطلاعات۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رات گئے کریک ڈاؤن شروع تو بشرا گنڈا پور گاڑی میں باغ نکلے، شدید شیلنگ۔ خواتین و حضرات، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ احتجاج ضرور کیجیے، جمہوریت نے آپ کو حق دے رکھا ہے، لیکن یہ کیا تک بنتا ہے کہ آپ ریاست کے محافظین کو، اپنے محافظین کو شہید کرنا شروع کر دیں۔ کل ایک کانسٹیبل جان سے گئے تھے، آج رینجرز پر گاڑی چڑھا دی گئی۔ رینجرز پر، اگر وہی رینجرز مظاہرین پہ گاڑی چڑھا دیتی پھر صبر و تحمل کہاں سے ہو رہا ہے؟ میں یہی نہیں کہتا کہ آپ پیچھے پرانے کھڈے نکالنے شروع کر دیں، جو ہو رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی گاڑی چڑھا کیوں دی گئی؟ آپ احتجاج کریں، نہایت رینجرز کھڑی اور آپ نے گاڑی چڑھا دی۔ رینجرز کو کچلنے والی گاڑی درنے والی سائڈ سے آئی تھی، ساتھی اہلکار سی سی ٹی وی فوٹیج سے جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب شرپسندوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ ہمارے اس پلیٹ فارم سے بھی یہی ریکویسٹ ہے، بلکہ یہی مطالبہ ہے کہ قوم کے محافظین پر جن لوگوں نے گاڑی چڑھائی ہے ان کی مکمل شناخت کرنے کے بعد ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے۔ اس چیز کی، اس طرز عمل کی قطعاً کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ اپنے بھائیوں پر، اپنے محافظین پر گاڑی چڑھا کے ان کی جان لے لیں۔ اور اس کے ساتھ ایک گرہ لگاتے ہوئے بات کرنے لگا ہوں، وہ یہ کہ جتنی سہولت پی ٹی آئی کو، مسلم لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، ان خالص سیکولر سیاسی جماعتوں کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ قوم کے محافظین پر بھی گولی چلا دیں یا ان پر گاڑی چڑھا دیں تو ان کے لیے رعایت ہوتی ہے۔ سوال صرف مقتدر قوتوں سے یہ ہے، کیا یہ سہولت دینی سیاسی جماعتوں کو بھی حاصل ہو سکتی ہے؟ آپ کی اس دھرتی پہ، آپ کی اس حکمرانی میں، آپ کی اس سلطنت میں؟ قطعاً نہیں۔ جو سہولت آپ نے پی ٹی آئی کو دی ہے، مسلم لیگ نون کو دے رکھی تھی، پیپلز پارٹی کو دے رکھی تھی، اس کا 50% اس حصہ بھی آپ دینی سیاسی جماعتوں کو نہیں دے سکتے۔ وہ باہر آ جائیں، آپ گولی چلا دیں گے، آپ گاڑی چڑھا دیں گے، اور ملک کا پورا میڈیا کتوں کی طرح بھونکے گا دینی سیاسی جماعتوں کے اوپر، اور ملک کی پوری بے شعور عوام کتوں کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ یہ دیکھو جی، یہ مولوی فساد کر رہے ہیں، یہ مولوی نے امن تباہ کر دیا، یہ مولوی ملک کو کیا کہتے چلنے نہیں دے رہے، اور یہ دیکھیں جی سٹاک مارکیٹ جو ہے ان کی وجہ سے بیٹھ گئی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں سیاسی کشیدگی، سٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی، 4 کھرب روپے سے زائد ڈوب گئے۔ یہ یہاں خبر ہے، پچھلے صفحے پر خبر ہے۔ اور اگر دینی سیاسی جماعت اپنے اصلی حق، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے لیے اس طرح باہر نکلی ہوتی جس طرح کی آج کی جماعتیں، یہ پی ٹی آئی وغیرہ نکلتی ہیں، اس طرح نکلیں، اور پھر ملک کے اندر جو کچھ ہو تو پورا میڈیا کتوں کی طرح بھونکے گا،
اور سارا ملبہ دینی سیاسی جماعتوں کے اوپر ڈالے گا. ملک کی مقتدر قوتیں ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کریں گی, ان پر اپنی گاڑیاں چلائیں گی, انہیں کچلا جائے گا, انہیں دہشت گرد کہا جائے گا, ان کی لاشیں بھی حوالہ نہیں کی جائیں گی. یہ خدا کی قسم میں اس ملک کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جبکہ یہ جو سہولت جو ان کو حاصل ہے کہ پی ٹی آئی والے گاڑی چڑھا رہے ہیں, رینجرز کو شہید کر رہے ہیں اور پولیس کو شہید کر رہے ہیں, وہاں صرف برداشت کا مظاہرہ ہو رہا ہے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ برداشت نہ کریں نہ میں قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ آپ پی ٹی آئی عوام پہ گاڑی چڑھا دیں, انہیں مار دیں اور قوم کے محافظین اور جو کیا کہتے ہیں قوم عوام ہے, قوم آپس میں الجھنے لگ جانا ہے. بالکل نہیں. لیکن صرف یہ ایک گلے کی شکل میں رکھ رہا ہوں. جو سہولت آپ نے سیکولر لبرل جماعتوں کو دی ہوئی ہے, اس کے 50% حصہ بھی آپ دینی سیاسی جماعتوں کو دیکھنے کا سوچ بھی سکتے ہیں, خواب بھی دیکھ سکتے ہیں. ہرگز نہیں. عام مقتدر قوتیں بھی دراصل سیکولر قوتیں ہیں. بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں. آپ دو کشتیوں کے سوار ہیں. آپ نے اسلام کی کشتی میں بھی اپنی کرسی رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ مسلمان رہیں, اور آپ سیکولر کشتی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ مغربی مفادات سے بھی اچھی طرح لطف اندوز ہوں, متمتع ہوں. بس خالص اسلامی منہج پہ آنا, اس خالص اسلامی پیراڈائم کو ایکسیپٹ کرنا, اس روٹ کو اپنانا شاید آپ کی قسمت میں نہیں ہے, اور شاید ابھی اس قوم کی قسمت میں بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے قوم اور قوم کے محافظین آپس میں الجھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں, سرا بھی نہیں مل رہا, نہیں ملے گا. یہ یاد رکھیں. آج آپ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ پوری دنیا کے اوپر سب سے زیادہ تنقید پاکستان کے اوپر ہوتی ہے, حالانکہ پاکستان کے سے بدترین ملک اسلامی ممالک بھی موجود ہیں, پاکستان سے بدترین. کیوں تنقید ہوتی ہے پاکستان کے اوپر اس کے باوجود؟ جناب اس کا ایک جواب یہ ہے کہ پاکستان تو لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ بنا ہے, اس کی زیادہ ذمہ داری ہے. یہ الگ بات ہے پاکستان کھٹکتا بھی ہے. پاکستان مسلم دنیا کی واحد اٹامک پاور ہے, اس لیے دشمنوں کی نظر میں کھٹکتا ہے, اس لیے ایران کی نظر میں کھٹکتا ہے, اس لیے منافقین, زندیقین, مرتدین کی نظروں میں یہ ملک کھٹکتا ہے, اس لیے یہود و ہنود کی نظر میں یہ ملک کھٹکتا ہے. یہ بھی وجہ ہے, ایسی کوئی بات نہیں, لیکن بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ منافقت دکھا رہا ہے. یہ پاکستان کی ریاست منافقت دکھا رہی ہے اپنے مقصد کے ساتھ, اپنے کاز کے ساتھ, اپنے وجود کے سبب کے ساتھ. اس کے وجود کا سبب صرف اور صرف ایک تھا, وہ تھا لا الہ الا اللہ کا اس ملک میں نفاذ, جو ابھی تک نہیں ہوا. اس لیے پوری دنیا میں اس پر تنقید دو حوالوں سے ہوتی ہے. ایک یہ کہ تو بنا ہی اسلام کے نام پہ, تو اسلام کیوں نہیں آتا, اور دوسرا دشمنوں کی نظروں میں کھٹکتا ہے. دشمن کسی پل اس کو چین لینے نہیں دیتا, لیکن یہ خود پاکستان کی ریاست یہ کسی پل خود ٹھیک ہونا بھی نہیں چاہتی, نہیں ہونا چاہتی. یہ ہمیشہ اللہ کے در سے اپنے سر کو اٹھا کے در در پہ ذلیل رہنا چاہتی ہے, کیونکہ اس کا قول, اس کا عمل, اس کا فعل, اس کی خاموشی یہی بتاتی ہے کہ یہ اللہ کے در پہ نہیں آنے چاہتی ہے ریاست. اور جب یہ ریاست اللہ کے در پہ آ جائے, خدا کی قسم پوری مسلم دنیا کی قیادت اس کے ہاتھ میں آ جائے. ابھی تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے, ہمارے لڑکپن بچپن کا واقعہ ہے. شہید ضیاء الحق کو دیکھ لیں. افغان جہاد کے بارے میں جب انہوں نے سٹینڈ لیا تو خدا کی قسم آج کے حکمرانوں کو دیکھ لیں. جب مسلم امہ کے حکمران جمع ہوتے ہیں تو پاکستانی صدر یا پاکستانی وزیر اعظم کس صف میں کھڑے ہوتے ہیں؟ بیگی بلی بنے تیسری چوتھی صف میں ہوتے ہیں. اور آپ صرف شہید ضیاء الحق کے دور میں دیکھ لیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ضیاء الحق کی مخالفت نہ کریں یا صرف حمایت کریں, جو کرنا کریں. میں صرف آپ کو متنبع کرنا چاہتا ہوں, ماضی کے اوراق کی ذرا ورق گردانی کریں, ان اخبارات کو دیکھیں, میڈیا کو دیکھیں. جب شہید ضیاء الحق اس ملک کے صدر تھے, اس وقت پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص امت مسلمہ کے اندر, مسلم ممالک کے اندر ضیاء الحق کس
دھاک کے ساتھ جاتے تھے، کس دبدبے کے ساتھ جاتے تھے، اور پوری مسلم قیادت للچائی ہوئی نظروں سے ان کو دیکھتی تھی، اور وہ سب سے آگے ہوتے تھے، دھڑلے سے آگے ہوتے تھے. کیا آج اس ملک کا بڑے سے بڑا مقتدر انسان جس دھڑلے سے ضیاء جاتے تھے اور جو عزت ضیاء کو ملتی تھی، کیا یہ خواب میں بھی سوچ سکتے ہیں؟ نہیں. ضیاء نے صرف ایک حوالے سے سٹینڈ لیا تھا، جہاد افغانستان، بیرونی حوالے سے. وہ بیرونی حوالے سے ان کی پالیسی سب سے مضبوط تھی. اکیلے ڈٹ کے فوج ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی، پھر افغانستان جہاد ہوا. میں شہید ضیاء کو ملک کے داخلی معاملات میں تھوڑا سا کمزور سمجھتا ہوں. کاش وہ اس ملک کے منافقین کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، جن زندیقین منافقین نے ان کے دور میں اسلام آباد کا گھیراؤ کیا تھا، ان پر رینجرز کی فوج کی گاڑیاں چڑھنی چاہیے تھیں، کیونکہ وہی لوگ اسلام کے نفاذ میں رکاوٹ تھے. کاش شہید ضیاء نے جو خارجہ پالیسی کے اندر عزم کا اظہار کیا عملاً، کاش وہ اس عزم کو مظاہرہ ملک کی داخلی پالیسی میں بھی کرتے تو کیا ہی بات ہوتی. آج اس ملک کا نقشہ کچھ اور ہوتا. ہاں ایکسیپشنل کیس ضرور ہے کہ انہوں نے پاکستان کے آئین میں ایک قابل قدر وہ اضافہ کیا قانونی سطح پر جو آج تک پاکستان کی تمام دینی سیاسی جماعتیں مل کر بھی نہیں کر سکیں. وہ ہے قرارداد مقاصد کو پریمبل سے اٹھا کر آرٹیکل بنا دینا، دیباچے سے اٹھا کر دفعہ بنا دینا. خیر، اس پر اتنی ہی بات کافی ہے. ہم آگے چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف. دوسری خبر یہ ہے جی کہ ڈی چوک جانا بشرا کا فیصلہ تھا، عمران خان کی بیوی کا. عمران مضافات میں جلسے کی تجویز مان گئے تھے. یہ بیرسٹر سیف الرحمان کہہ رہے ہیں، بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں. بیرسٹر سیف جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے اطلاعات ہیں، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان مان گئے تھے کہ ٹھیک ہے جی ڈی چوک نہیں جائیں گے، مضافات میں جلسہ ہوگا، لیکن بشرا بی بی نہیں مانی. اب اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور خبر اسی موضوع کے متعلق آپ کو خبر دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں. پی ٹی آئی قافلے کے ڈی چوک پہنچنے سے حکومت دباؤ میں آئی. بشرا بی بی اس صف میں کھڑی ہو گئیں جہاں نصرت بھٹو، کلثوم نواز کھڑی ہوئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی تو اس ملک کی قسمت ہے. محمد علی جناح کے صاحب کے ساتھ فاطمہ جناح کھڑی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. بھٹو کے ساتھ نصرت بھٹو آ گئی تھی. ان کی گھریلو بیوی تو نہیں آ سکی. وہ ایران میں چونکہ وہ ایک ڈانسر تھیں، انہوں نے بھٹو نے ان سے شادی کر لی اور اس کے بعد وہ اس ملک کی خاتون اول بن گئیں. اسی کے ساتھ کلثوم نواز ایک گھریلو خاتون تھی. نواز شریف ان کو میدان میں لے آئے، اب اپنی بیٹی مریم کو میدان میں لے آئے ہیں. اور عمران خان کی بیوی بشرا بی بی جو ان کے مسلک سے، ان کی اوپینین سے، ان کی آراء سے ہمیں اپنا شدید اختلاف ہے، لیکن بہرحال ان کا پردہ مثالی تھا، اللہ کرے رہے. اب وہ بھی میدان میں آ چکی ہیں اور میڈیا اس وقت اعتراف کر رہا ہے کہ بشرا بی بی اس صف میں کھڑی ہو گئی ہیں جہاں نصرت بھٹو، کلثوم نواز کھڑی تھی. میں کہتا ہوں جہاں فاطمہ جناح بھی کھڑی تھی. ٹھیک ہے جی، کیا یہ اس ملک کی قسمت ہے؟ نہیں، یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے. چاہے وہ فاطمہ جناح کھڑی ہو، چاہے نصرت بھٹو کھڑی ہو، چاہے کلثوم نواز کھڑی تھی، اللہ ان کی بخشش فرمائے، چاہے مریم نواز کھڑی ہیں، چاہے اس وقت بشرا بی بی آ چکی ہیں. یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لن یفلح قوم ولو امرہم امرأہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جس کے اہم ترین معاملات عورت کے ہاتھ میں آ جائیں. وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی. اب آپ دیکھیں کہ بھائی رینجرز پر گاڑی چڑھا دی گئی، 3 شہید ہو گئے، پی ٹی آئی والے ذمہ دار ہیں، اور ساتھ ہی اس خبر کو اس خبر کے ساتھ ملا لیں کہ ڈی چوک جانے کا فیصلہ بشرا کا تھا. عمران مضافات میں گرد و پیش میں جلسے کی تجویز کو مان گئے تھے. اس کا مطلب عمران کی چلی نہیں، بیوی کی چل گئی. نقصان کیا ہوا؟ 3 جانے گئیں. آگے کیا ہوگا اللہ جانے. میں یہ نہیں کہوں گا اللہ جانے کون بشر ہے، اللہ کے علاوہ انسان سارے بشر ہیں. وہ پھر کبھی اس پہ بات ہوگی، آج اس پر اتنی ہی بات کافی ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ جی
وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کا اشتہار لگا ہوا ہے کہ پڑھنے کی عمر میں پڑھنے کا موقع دیں. وقت سے پہلے کی جانے والی شادیاں نہ صرف بچیوں کی تعلیم اور صحت کو متاثر کرتی ہیں بلکہ ان کی آئندہ زندگی میں مشکلات اور محرومیوں کا باعث بھی بن سکتی ہیں. بیٹیوں کو رحمت سمجھیں، زحمت نہ سمجھیں. اس بات سے ہمیں جزوی طور پر اتفاق ہے، ہم پارشلی اس سے ایگری کرتے ہیں، کلی طور پر ہمیں اتفاق نہیں ہے. بلکہ اگر اس پڑھنے کی عمر میں پڑھنے کا موقع دیں، اس کے پس منظر میں انسانی حقوق کی سوچ پہ چلے جائیں تو ہمیں اس بیانیے سے کلی کیا کہتے ہیں اختلاف ہو سکتا ہے. پہلی بات یاد رکھیں، اسلام میں نکاح کی کوئی عمر مقرر نہیں ہے. نکاح کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، بالغ ہو کہ نابالغ ہو، لڑکا ہو کہ لڑکی ہو. نکاح کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے. البتہ جو رخصتی ہے وہ بلوغت کے بعد ہونی چاہیے. اما عائشہ کا نکاح نبی علیہ السلام سے 6 سال کی عمر میں ہوا تھا، رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور 9 سال کی عمر میں لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں، آج بھی ہو جاتی ہیں. پھر عرب کی وہ گرم دنیا جہاں کھجور ہے، ساری طاقتور چیزیں ہیں اور ایک صحرائی کیا کہتے ہیں علاقہ ہے، وہاں بالغ ہو جاتی ہیں. تو 6 سال کی عمر میں نکاح کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے. لیکن جو اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہے وہ اسی وقت ہوگا جب بچی فزیکل ریلیشن کی کیا کہتے ہیں ہمت رکھے، چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو. یعنی ایک بچی ابھی فی الحال نابالغ ہے لیکن اللہ نے اس کو صحت اتنی دی ہے کہ اس میاں کے ساتھ اس کا فزیکل ریلیشن کامیاب ہو سکتا ہے اور کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو سکتا صحت کا. تو اس صورت میں فزیکل ریلیشن بھی درست ہے. اور اگر بالغ ہونے کے بعد بھی صحت ایسی ہے کہ فزیکل ریلیشن سے صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو اسلام بالغ ہونے کے بعد بھی فزیکل ریلیشن کی اجازت نہیں دے گا. تو نکاح بلوغت سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. البتہ فزیکل ریلیشن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لڑکی کی صحت کے اوپر اور اس کی جسمانی ساخت کے اوپر. اگر اس کی صحت اور جسمانی ساخت اس قابل ہے کہ وہ میاں سے تعلق نکاح والا جسمانی تعلق قائم رکھ سکے بھلے وہ بالغ نہیں ہوئی ہے، تو جسمانی صحت رکھنا درست ہوگا. اور بالغ ہونے کے بعد بھی ابھی اس کی وہ جسمانی صحت نہیں ہے، وہ جسمانی ساخت نہیں ہے کہ وہ میاں کے ساتھ جسمانی تعلق رکھ سکے، تو پھر جسمانی تعلق بالغ ہونے کے باوجود بھی درست نہیں ہوگا. یہ آپ کو میں قاعدہ کلیہ بتا رہا ہوں. اسلام پوری دنیا کے لیے اور اسلام ہر حال کے لیے. بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ گھروں میں یتیم بچیاں ہوتی ہیں، اور بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ گھروں کے اندر ابھی نابالغ بچیاں ہوتی ہیں لیکن ان کی جسمانی صحت اتنی بہتر ہوتی ہے کہ وہ شادی کے قابل ہوتی ہیں. بہت سے خاندانوں میں ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ایک ساتھ نامحرم گھر میں بچے بچیاں رہنے لگتے ہیں، ان کے اندر نکاح کے علاوہ چارہ نہیں ہوتا. تو اسلام نے اس حوالے سے بڑی ریلیکسیشن رکھی ہے کہ ایک آپ کو ضابطہ دے دیا کہ نکاح سے بلوغت سے پہلے بھی نکاح ہو سکتا ہے. البتہ جسمانی جو بلوغت کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے، بلوغت سے پہلے بھی نکاح ہو سکتا ہے. البتہ جسمانی تعلق ڈیپینڈ کرتا ہے جسمانی ساخت اور صحت کے اوپر، نہ کہ بلوغت کے اوپر کہ بالغ ہونے کے بعد ہی آپ نے اس سے جسمانی تعلق رکھنا ہے. نہیں، جسمانی صحت اور جسمانی خد و خال ایسے ہیں کہ بیوی کے ساتھ ریلیشن رکھا جا سکتا ہے فزیکل، تو بلوغت سے پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے. اور اگر بالغ ہونے کے بعد بھی جسمانی صحت ایسی نہیں ہے تو نہیں رکھا جا سکتا. یہ کمال کا خدائی ضابطہ ہے، یہ انسانی ضابطے نہیں ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث سے بالکل سامنے آتے ہیں. خود قرآن کی آیت سے صاف واضح ہے کہ نابالغ کا نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ خود قرآن نے سورہ طلاق کے اندر نابالغ لڑکی کی مدت طلاق 3 مہینے بتائی ہے. واللائی لم یحضن، تو طلاق کب ہوتی ہے؟ جب نکاح ہوتا ہے. اور جو نابالغ لڑکی ہے اس کی جو طلاق ہے اس کی وہ 3 مہینے، کیونکہ ابھی تو اس کو حیض نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب نابالغی میں اس کا نکاح ہوا ہے تو طلاق ہوگی، کیونکہ طلاق کا تصور تو نکاح کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو بھائی نابالغ لڑکی کا نکاح خود قرآن کریم کی سورہ طلاق کی آیت سے بالکل واضح ہے. اس لیے ادھر ادھر کی وہ چخ پخ میں نہ جائیں، قرآن و سنت کے ضوابط کے اوپر رہیں. آج کی جدید دنیا سے متاثر نہ ہو. آج ویسے بھی اس جدید دنیا کے اندر شادی کی عمر ہر مختلف ممالک میں مختلف ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے. اسلام نے اس میں بڑی چھوٹ دی ہے. آپ اپنے بچیوں کو دیکھ لیں کہ آپ اپنی بچیوں کا نکاح آپ نے کب کرنا ہے.
ٹھیک ہے، آج کل کے حالات کے حوالے سے مناسب یہ ہے کہ آپ نکاح پہلے بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے میرا مشورہ ہے کہ نکاح بلوغت کے بعد کریں، بلکہ نکاح صرف اسی وقت کریں جب آپ کی بچی جسمانی حوالے سے اس قابل ہو بلوغت کے بعد کہ وہ میاں کے ساتھ اپنا فزیکل ریلیشن رکھ سکے، تب نکاح کریں اور فوراً رخصتی کر لیں۔ اور اس وقت نکاح کریں جب آپ کی بچی گھر کو سنبھال سکے، ایک سگڑ ہو، سلیقہ مند ہو، ساس سسر کی خدمت کر سکتے، اپنے گھر کو سنبھال سکے، تب آپ اس کا نکاح کریں۔ بالکل ابھی بچی ہے، 5ویں 6ٹھی کلاس میں پڑھ رہی ہے، وہ خود کو سنبھال نہیں سکتی، اور ہمارے معاشرے کے حالات ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی ہیں، ساس تانے دیتی ہے، بہو ساس کی عزت نہیں کرتی۔ ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے چونکہ اسلام نے بڑی فلیکسیبلٹی رکھی ہے، تو آپ اس میں اس چیز کو جو میرا مشورہ ہے آپ اپنا سکتے ہیں کہ بلوغت کے بعد نکاح کریں، اور نکاح اس ٹائم کریں کہ جب فوراً رخصتی عمل میں آئے۔ کیونکہ آج کل ایسا ہوتا ہے، ایک طرف نکاح ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد رخصتی میں دیر ہو رہی ہوتی ہے، پھر والدین کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، فون پر ہیلو ہائے گفتگو شروع ہو جاتی ہے، پھر میاں بیوی کے اندر چخ پخ ہوتی ہے یا خفیہ ریلیشن ہوتا ہے، یا منگنی کے بعد سارے ریلیشن شروع ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ہوتا یہ کہ منگنی کے بعد فون پر بات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، بلکہ شاپنگ ایک ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر نکاح کی نوبت بھی نہیں آتی، منگنی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک اچھے خاصے دینی بندے نے مجھے کہا اس کا بیچارے کا نکاح نہیں ہو رہا تھا، جی ماشاءاللہ اس کی منگنی ہو گئی، اور منگنی کی صورت کیا ہے، بڑے فخر سے بتا رہا ہے، جی ہم نے تو شاپنگ بھی اکٹھے کی، ہماری فون پر بھی بات ہوتی ہے۔ میں نے اسے منع کیا، یار ابھی آپ کا نکاح ہونے لگا ہے، ابھی یہ کام روک دو، آپ کی بہت بہت مہربانی۔ خیر ایک الگ موضوع ہے، اس بات پہ آئی تھی باتیں، تو میں نے کچھ آپ کے سامنے گوش و گزار کر دیں۔ ایک الگ خبر، ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ اچھا، آخری بات یہ ہے، جو آخری خبر آج کی ہماری اس نشست کی، ماڈل ٹاؤن پولیس کی زیر حراست شوٹر مقابلے میں ہلاک۔ پولیس شہباز خان کو برآمدگی کے لیے لے جا رہی تھی، ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ درجنوں وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ تھا۔ ڈی آئی جی عمران کشور کی پولیس ٹیم کو شاباش۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ پولیس مقابلہ کیسے ہوا ہوگا۔ یہ پہلے سے پلان ہوتا، اس کی پہلے سے پلاننگ ہوئی ہوتی ہے، لایا جاتا ہے، پھر پولیس اڑا دیتی ہے، ساتھیوں پر ڈال دیتی ہے، بس قصہ پاک ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے جی ہم نے شارٹ کٹ یوز کیا۔ بالکل غلط ہے۔ آپ اپنے عدالتی نظام کو تیز کریں، آپ اپنے پولیس کی نظام کو اس طرح کیوں تیز کرتے ہیں؟ چلیں جی، ایک بندہ تھا، درجنوں واردات میں ملوث تھا، درجنوں اس نے قتل کیے تھے، اس کا خون مباح ہو چکا تھا، اس مباح الدم ہو چکا تھا، اس کو قتل کرنا جائز تھا۔ لیکن جو طریقہ یہ شہباز حکومت اپناتی ہے، یہ نواز شریف حکومت جب بھی آتی ہے، اس کے دور میں پولیس مقابلے ہوتے ہیں، ان کے دور میں پولیس مقابلے ہوتے ہیں۔ یہ پولیس مقابلوں کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ شاید ان کا علاج بھی پولیس مقابلوں کے ذریعے کسی وقت ہو جائے، کیا پتہ، اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ مجرم کو یا ملزم کو آپ اس طرح کے فر کردار تک پہنچائیں۔ آپ کہیں گے عدالتی نظام سست ہے، بھائی عدالتی نظام تیز کریں۔ میں خود لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہوتا ہوں، لاہور ہائی کورٹ میں تو آدھے جج ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی سیٹیں پوری کریں، اپنے عدالتی نظام کو تیز کریں۔ آپ دوسرے وقت میں بھی عدالتی نظام، آپ 24 گھنٹے عدالتی نظام رکھتے ہیں، 8-9 گھنٹے کا عدالتی نظام ہے نا، آپ 8 تھی 24، ہاں آپ 24 گھنٹے کا عدالتی نظام رکھ دیں، دن رات تین سروسیں ہوں، 8 گھنٹے رکھیں، پیسہ ادھر خرچ کریں تعلیم پر، قانون پر، پھر دیکھیں نتائج آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ اپنے قانون کا ڈھانچہ بدلیں، اس کا سٹرکچر چینج کریں۔ یہ کرنے کے بجائے آپ کو شارٹ کٹ ملا ہے، پولیس مقابلے۔ شرم آنی چاہیے۔ تمہیں ایک گلاس گٹر کے پانی میں ڈوب کر ڈبکیاں لگا کر مرنا چاہیے۔ تم جو پولیس مقابلے کرواتے ہو نا، اللہ تمہیں ہدایت دے، ورنہ تمہارا علاج بھی پولیس مقابلوں کی شکل میں ہی ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا